ایک شپ کہ جس کو سمندر میں روکا ہوا ہے. میں نے سوچا کہ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو ٹوٹل بتایا جائے کہ یہ کہانی ہے کیا ہے. کیا یہ کرونا وائرس بننے جا رہا ہے یا اس سے ہونے کیا جا رہا ہے، اور وہ اس شپ کی کہانی کیا ہے، وہ شپ کس کا ہے، کہاں ہے، اور سارا ماجرا کیا ہے. تو ناظرین، ایک ڈچ کمپنی یعنی جرمنی کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے اوشین وائڈ ایکسپیڈیشنز. یہ لوگوں کو سیر کرواتی ہے دنیا میں وہاں جہاں پر ہوائی جہاز بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جہاز ہے ان کا، جس میں 196 پیسنجر سوار ہوتے ہیں، اور اس کے کریو ممبر بھی اپنے 72 کے قریب ہیں. تو ناظرین، ہوا کیا کہ 1 اپریل کو یہ جہاز ارجنٹینا کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے اوشایا، عام زبان میں یہی کہتے ہیں. تو ناظرین، وہ 1 اپریل سے ایک وزٹ کے لیے نکلتا ہے کہ جو جنوبی انٹارکٹک زون ہے وہاں پر لوگوں کو گھمائے گا، پھرائے گا. 150 بندے اس میں سوار بھی ہو جاتے ہیں جو کہ 23 نیشنلٹیز کے ہیں. وہ اس جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور وہ خوش جہاز نکلتا ہے جو کہ مختلف جگہوں پہ اس نے جانا تھا. اور اس کا کرایہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ ظاہر ہے کہ گریڈز ہوتے ہیں شپ میں بھی، تو وہ 14,000 یورو سے لے کے 22,000 یورو تک ہے. یہ تو ایک عام بات ہوگی. اب ناظرین، ہوتا کیا ہے، 1 اپریل کو یہ شپ جس کا نام MV ہونڈیس ہے، یہ ارجنٹینا سے نکلا ہے. اور 6 اپریل کو ایک پیسنجر اس میں بیماری کی علامات آنا شروع ہوتی ہیں، یعنی 5 دن کے بعد. وہ شپ آہستہ آہستہ سمندر میں چلتا رہتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ 6 اپریل کو بیمار ہوتا ہے اور 11 اپریل کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور تمام شپ کے یعنی 150 اس میں مسافر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل ہے، وہ بندہ بیمار ہوا، اس کو بیماری ہوئی، تو یہ ایک نیچرل بات ہے، اس کی ڈیتھ ہوگی. ناظرین، 13 تاریخ کو یہ شپ پہنچتا ہے ایک جزیرے کے اوپر. یہ چھوٹا سا جزیرہ اور آتش فشاں جزیرہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ جزیرہ کیسا ہے. یہاں پر یہ 13 سے 15 اپریل تک یہ رکتا ہے جہاز، اور ظاہر ہے کہ جو ایک میت موجود ہے جہاز کے اوپر. اور اس جزیرے کا نام ہے ٹرسٹن دا کنہا. اب یہ 15 تاریخ کو وہاں سے 3 دن کے بعد یہ جہاز وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. 24 اپریل کو جب کیا ہوتا ہے کہ یہ جہاز دوبارہ رکتا ہے سینٹ ہیلینا میں. سینٹ ہیلینا تقریباً 10 کلومیٹر کا ایک اور جزیرہ ہے بیچ، سمندر کے بیچ میں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، اور اس کے سامنے ساؤتھ افریقہ کا ملک آتا ہے بہت دور جا کر. یہاں پر 30 مسافروں کو اتار دیا جاتا ہے کیونکہ ان میں بھی اب بیماری کے سمٹمز آ چکے تھے. اور وہ یہ کہ اب لگا کہ ہاں یہ 30 اور بندے بیمار ہو گئے ہیں، یہ وجہ کیا ہے. پریشانی کی حالت میں 30 بندے اور اتارے جاتے ہیں اس شپ سے، اور ایک چھوٹے جہاز کے ذریعے جو کہ سینٹ ہیلینا میں جزیرہ میں ایک ایئرپورٹ بھی ہے، ان کو جوہانسبرگ میں بھیج دیا جاتا ہے ساؤتھ افریقہ میں. اور انہی میں اس شخص کی بیوی کو بھی اتار دیا جاتا ہے جو بیمار ہوئی ہوتی ہے، جو کہ میت ہوتی ہے، اور میت کو بھی وہیں اتار دیا جاتا ہے. اب یہ جہاز دوبارہ روانہ ہو جاتا ہے 26 اپریل کو، اور اب اطلاع ملتی ہے کہ جوہانسبرگ ہاسپٹل میں اس شخص کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض سے، خاوند سے، اس کو کچھ ایسا ملا کہ جو اس کی ڈیتھ ہوگی. اب مئی کا مہینہ آ جاتا ہے. مئی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 2 مئی کو ایک اور تیسرا بندے کی بھی موت ہو جاتی ہے. پہلا وہ ہو گیا بندہ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی شپ میں، پھر دوسرا اس کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہوگی. اب ایک اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو کہ ابھی تک شپ پہ موجود ہے. 3 مئی کو یہ شپ آ جاتا ہے ایک جگہ پر جزیرے کے اوپر جس کا نام ہے پرایا کیپے وردے. ناظرین، 8 مئی کو یہ جہاز ٹوٹل 147 بندوں کو لے کے، جن میں پہلے تو 150 خالی پیسنجر تھے اور باقی 72 کریو ممبر تھے. اب ٹوٹل 147 رہ گئے ہیں. 30 ایک اور جگہ اتارے، 3 کی ڈیتھ بھی ہوگی اس میں. 147 اس شپ میں بندے موجود تھے، اور وہ کنری آئی لینڈ کے لیے گیا، جس پر تقریباً 22 ملکوں
کہ 22 ملکوں میں ان لوگوں نے جانا تھا، ان 147 لوگوں نے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اب تک 3 بندوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے جو کہ مختلف دوسرے ملکوں میں تھے۔ ناظرین، 10 مئی کو یہ جہاز اب پہنچا ہے گریناڈیلا پورٹ ان ٹینیریفے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک آئی لینڈ ہے، بہت بڑا یعنی کہ آباد ہے، اور یہ اسپین کے انڈر کنٹرول میں آتا ہے۔ باقی دنیا کے کسی ملک نے بھی اس جہاز کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس وقت جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں ناظرین، اس جگہ سے جہاز جہاں پر یہ رکا ہوا ہے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے تمام چینل وہ جو ایویکویشن ہے یعنی کہ جو 147 بندوں کو نکالا جا رہا ہے وہاں سے بسز میں بٹھایا جائے گا اور بسز سے آگے لے جا کے ان کو مختلف جگہ پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی، ان کو رکھا جائے گا۔ تو بہت بڑا مطلب اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ فی الحال جو ہائی آفیشیلز ہیں WHO کے، انہوں نے کہا کہ بے فکر رہیں، یہ انشاءاللہ کرونا ٹائپ کا وائرس نہیں بنے گا۔ لیکن ناظرین، یہ بیماری، اب بیماری کی ڈیٹیل بھی سن لیجئے کہ یہ چوہوں کے فضلے سے بھی پھیلتی ہے۔ چوہوں کے مر جانے کے بعد جو ان کے ہوا میں اجزاء اڑتے رہتے ہیں، اگر وہ انسانی جسم کو لگ جائیں تو اس سے بھی پھیلتی ہے۔ انسانوں میں کیسے پھیلتی ہے؟ سانس کے ذریعے، خون کے ذریعے اور انسانی فضلے کے ذریعے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے، اور یہ بیماری بتایا جا رہا ہے کہ ہے خطرناک ہے۔ لیکن اب اس کا آؤٹ بریک کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ان 147 بندوں نے اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہے، جن میں سے کئی کی رپورٹ ابھی تک تو نیگیٹو آئی ہے۔ لیکن آج یعنی کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ایویکویشن ہو رہی ہے، ابھی تک ان کو بس پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ جن بوٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کو نکالنے کے لیے، ان کا کبھی آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پلاسٹک میں بند کیا ہوا ہے، اور بالکل جیسے کورونا جیسے سچویشن تھی ویسے ہی ایسی ہے، اور وہ لوگ اپنی زندگی کا رسک لے رہے ہیں جو ان لوگوں کو بوٹس کے ذریعے بڑے شپ سے نکال کر ان کو پہنچایا جا رہا ہے ایئرپورٹ کی طرف، جہاں ان کو پتہ نہیں اب کیسے لے کے جایا جائے گا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ 30 اترے تھے جوہانسبرگ میں، وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کس کس ملک کے ہیں، ہم کسی نیشنلٹی کو یہاں پر کاؤنٹ نہیں کر رہے کیونکہ یہ اگینسٹ دا لا ہے۔ تو ناظرین، اب سینٹ ہیلینا میں جو 30 اترے تھے، اب وہ کہاں کہاں گئے ہیں، ان کی مکمل جو ہے ان کو ریکارڈ میں رکھا گیا ہے، اور ان کی ٹیک کیئر ہو رہی ہے کہ نیکسٹ ان کے سمٹمز کیا کیا آتے ہیں۔ تو آگے آپ نے یہ پورا دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو کور کیا، اور یہ سٹوری ابھی شروعات ہے۔ شروع اب یہ کب ہو رہی ہے؟ جب تک تو جہاز سمندر میں تھا، سمندر میں رہا ہے 1 اپریل سے لے کے 10 مئی تک۔ تو ان لوگوں کو نکالا گیا جوہانسبرگ میں، اور کچھ کو ابھی اسپین میں۔ اب اسپین سے آگے چلنا شروع ہوگی جب ان کو آگے لے کے جایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج تک کی یہ کہانی ہے آسان الفاظ میں۔ تو وہ گھومنے پھرنے کے لیے جو نکلے تھے وہ اس طریقے سے ہو گئے۔ تو یہ لوگ بھی گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تھے، اور اب یہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کئیوں کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ فی الحال جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ 3 لوگ ہیں ابھی تک، ان یعنی کہ 150 پیسنجر اور 72 کرو ان میں سے، لیکن بہت سارے انفیکٹڈ بھی ہیں، ابھی تک ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ اس ڈیزیز کی ابھی تک ٹریٹمنٹ بنی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کیئر ہی اس کی ہے۔ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ یہ جو پلمونری آپ کا سسٹم ہے، سانس لینے والا، آپ کی سانس رکتی ہے، شارٹنیس آف بریتھ ہوتا ہے، گردے بھی فیل ہوتے ہیں، اور اس کے جو میجر کازز ہیں وہ ان میں یہ شامل ہے۔ مزید ڈیٹیلز آگے لے کے آئیں گے کہاں تک پہنچتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں گے تو اور لوگوں تک بھی انفارمیشن پہنچے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔